سن لو، انہوں نے نبی کو مجنون تو کہا، نبی کو جادوگر تو کہا، نبی کو معاذ اللہ پاگل تو کہا، خبیثوں نے بکواس کی، لیکن اتنی گندی گندی باتیں کرنے کے باوجود یہ نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اس لیے کہ نبی اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی یہ گنڈے بھی دیا۔ فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں، لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے، جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال بات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان۔ ان کے پاس داڑیاں رہے چلے گا، ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے۔ اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی، سدھرنے کی بات کرتے ہو؟ جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے، انہوں نے گانے تو حفظ کر رکھے ہیں، قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سنو۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفل ہے، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہیں اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے نا واقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو؟ بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔
जो कौम कलमा याद न रखे वो कौम कैसे जन्नत में जाएगी। कुछ लोग हमसे लड़ते हैं कि तू लोगों को मायूस करता। मैंने कहा मैं मायूस नहीं करता। हम कैसे मायूस कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ईमान की डेफिनेशन ही है, अल ईमान व बैनल खौफ व रजा। ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम है। हम कौम को मायूस क्यों करेंगे? लेकिन जो कौम इतनी बेबाक हो चुकी हो कि बड़ी माजरत के साथ, यहाँ के हालात ऐसे नहीं होंगे लेकिन हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं और बड़ी बात नहीं करते, दुनिया में भी जाते हैं हिंदुस्तान के अलावा। लोग इतने गाफिल हो गए अपने दीन से कि जिनकी निगाहें पाप से उसकी सगी साली महफूज नहीं है, उस कौम को हम चेहरे दिखा के क्या जन्नत पाएंगे? जिस कौम की निगाह से उसकी चचाजाद बहन महफूज नहीं है, हम उस कौम को क्या जन्नत की बशारतें देंगे? मेरे भाइयों, हालात इतने दर्दनाक हैं। अब हालात तो ये है कि माअज़ल्लाह बेटियां जवान हो जाए तो बाज़ जगह वो बाप की निगाह से महफूज नहीं है। इतनी गफलत का हाल है, खशियत इतनी उठ चुकी है, खशियत रब्बानी उठ चुकी है। मैं जानता हूँ हम ग्राउंड रियलिटी के लोग हैं, हम ग्राउंड जमीनी हकायक वाले लोग हैं। हम लोग जानते हैं हालात के तकाजे को। लोग हमारे पास आकर के बातें करते हैं। बाज बच्चियां तलाक पा करके घर आई है तो बाप ने पाप की नजर डाली है। बाज जो है वो बहुएं जवान सुसर की निगाह से महफूज न रह सकी है। ये हकायक है, जमीनी हकायक ये है। मेरे भाइयों, जिस कौम के अंदर से खौफे खुदा इतना उठ जाए, कहाँ वो तकवा था, कहाँ वो तकवा, कहाँ वो तकवा कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जैसी हस्ती जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। और खौफ का आलम यह है कि चेहरे पर आंसुओं के निशान है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा फारूक आज़म अपने घर के दरवाजे पर बैठे, फारूक आज़म घर के दरवाजे पे बैठे हैं और चेहरा गली की तरफ किया हुआ है। जरा गौर से सुनना, चेहरा गली की तरफ किया हुआ है और दरवाजे पे बैठे हैं। एक सहाबी आते हैं, चले जाते हैं सलाम करके, कुछ देर के बाद आते हैं तो फारूक आज़म उसी तरह दरवाजे पे बैठे हुए हैं। वो लोग भी क्या लोग थे, ये नहीं देखा कि फारूक आज़म है, ये नहीं देखा उमर इब्ने खत्ताब है, ये नहीं देखा कि रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जब देखा कि दरवाजे की तरफ रुक करके बैठे हैं, वहां किसी की रियायत नहीं थी, क्योंकि वो लोग सबसे पहले शरीयत के मुरीद थे, बाद में किसी के मुरीद थे। वो लोग सबसे पहले शरीयत के मोतक़िद थे, बाद में किसी और के मोतक़िद थे। फारूक आज़म को दरवाजे पे बैठा देखकर एक आम सहाबी टोकते हैं, उमर अब तुम भी दरवाजे पे बैठोगे रास्ते की तरफ मुंह करके? आप दरवाजे पर क्यों बैठे रास्ते की तरफ मुंह करके? हम तो किसी को रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते, इसलिए कि हमें माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह अल्लाह की रजा से ज्यादा किसी और की रजा प्यारी हो गई है कि उस कौम की तबाही से उस कौम को अब कोई नहीं बचा सकता जो खालिक को तो नाराज कर सकती है मगर मखलूक को नाराज नहीं कर सकती। मेरे भाई, हाँ, अगर किसी गरीब के हाथ में सोने की अंगूठी हम देखते हैं, उसको उतरवा लेते हैं। क्या किसी काउंसलर के हाथ से भी हम अंगूठी उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? क्या किसी मालदार के हाथ से भी हम कड़ा उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? सारा कानून तो हमने मुंह देख करके बनाया है। बहुत माजरत के साथ, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम हकीकत है। गरीब अमीर छोटा बड़ा सबके लिए शरीयत का कानून एक है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कीजिए, फारूक आजम जैसी हस्ती को टोकने वाला टोकता है, आप दरवाजे पे बैठेंगे रोड की तरफ, रास्ते की तरफ मुंह करके। फारूक आजम ने कहा अल्लाह तेरा भला है। नाराज नहीं हुए फारूक आजम? यहाँ टोकने पे लोग नाराज होते हैं, फारूक आजम नाराज नहीं हुए। अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे टोका, लेकिन पूछ तो सही कि मैं दरवाजे पे क्यों बैठा हूं? दरवाजे बैठने की वजह क्या है? कहा क्या वजह है? कहा आज मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा मुझसे मिलने आई। पहले तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, जो बेटी होगी वो कभी माँ नहीं हो सकती और जो माँ होगी वो कभी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन रसूलुल्लाह के निकाह में जाने की वजह से हफ्सा की शान ये हो गई थी कि वो फारूक आजम की बेटी भी थी कि उनसे पैदा हुई थी, लेकिन फारूक आजम की माँ भी थी क्योंकि रसूलुल्लाह के निकाह में थी। जहां माँ और बेटी के दोनों रिश्ते एक साथ जुड़े हैं, लेकिन फारूक आजम का तकवा देखो। फारूक आजम कहते हैं आज मेरी बेटी हफ्सा मुझसे मुलाकात के लिए आई है और मेरी बीवी अपने मैके चली गई है, तो मैं अपनी जवान बेटी के साथ अपने कमरे में
اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں۔ وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت جو بیٹی کے ساتھ، جو ماں بھی ہو، ام المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو۔ قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت۔ ہمارا لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے، لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا، وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو نبی کو موت آتی ہے، اور نبی کو موت آئی۔ توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، یاد کرو حضر یعقوب الموت۔ ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو، کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت، حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہو، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے، حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس۔ تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہے۔ ٹھیک، حضر یعقوب الموت، اس سے پتا چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے بیٹے ہیں؟
کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا. مگر وہ اولاد پیغمبر تھے. ان کے اور ان کی اولادیں یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے. میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی. میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا. نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے. پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک. اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا. یہیں سے ایمان، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے؟ قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا جو تمہارا خدا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے. کیا کہا؟ الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے. اور پھر تشریح آ گئی اسماعیلا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے مگر نری بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے. پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے. پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا. لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا. اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کرتے ہیں، علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اب پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی، آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا، تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا. آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نقل کروں. یا کہا اے مسلمانوں کے پیغمبر آپ کا خدا مٹی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے آپ کا خدا؟ تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے خاص. دیکھو اہل سنت جو کہتے ہیں ان کو تو نبی اس وقت کچھ نظر نہیں آتے، یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل ہوئے وہ، تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سے پیداوار ہو، قرآن سمجھتے نہیں. اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا. سہارنپور والوں، سہارنپور کے آس پاس والوں، بہت برا کیا تمہیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری بات مشکل تو نہیں لگتی، اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایمان کی ایک مشکل عنوان ہے نا. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو، آپ کے ہمارے علماء کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے. اللہ کا یہ تو سمجھ میں آئے. تو اللہ کے رسول سے پوچھا، حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، مٹی کا ہے، سونے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا کیسا ہے؟ تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی. 114 سورتوں میں ایک سورت اللہ کی. ہر سورت میں
سب کا بیان ہے. سورہ فاتحہ اتنے مضامین ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے مضامین ختم. یہی قرآن کا معجزہ ہے. توریت کے سارے مضامین، انجیل کے سارے مضامین، زبور کے سارے مضامین، صحائف ابراہیم اور تمام انبیاء کے صحیفوں کے سارے مضامین قرآن میں، اور قرآن پورا سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ پوری سمٹ کر بسم اللہ میں آ جاتی ہے، اور بسم اللہ پوری سمٹ کر با میں آ جاتی ہے، اور با پوری سمٹ کر با کے نقطے پوائنٹ میں آ جاتی ہے. اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا. اس لیے آج سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہے. نقطے کا مطلب، اور مولا علی کہتے تھے وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں، با کا نقطہ نہیں. اسی لیے صوفیہ علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں، مولا علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں. ہاں بات یاد رکھنا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن ابو بکر صدیق کا مقتدی ہے. بے شک بے شک. علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن صدیق اکبر کا وہ 2.5 سال تک کہتے رہے پیچھے اس امام کے، 10 سال تک کہتے رہے فاروق اعظم کے پیچھے اس امام کے، 12 سال عثمان غنی کے پیچھے اس امام کے. میں سوچتا ہوں پیچھے کھڑے رہنے والا ناطق قرآن ہے تو مرتبہ صدیق اکبر کا کیا، مرتبہ فاروق اعظم کا کیا، مرتبہ عثمان غنی کا کیا ہوگا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں ان چاروں کے. ایمان کے بڑے تقاضے ہیں. تو بہرحال 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں ہر صورت میں کسی میں جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا. ایک بات عرض کروں، آپ بہت اچھے سے سن رہے تو ہمت کر رہا ہوں. قرآن کی یہی شان ہے. ابھی حفظ کی غالباً گرفتار ہوگی، ساتھ حافظ بنے. ایک بات آپ کے سامنے رکھیں، جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا، اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا. جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا، اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا ہے نا. ایسے ہی اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہو. جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے، اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْ حَالِ مَا ظُلْفُ أَبْرِ أَجَلْ تُرِ چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل چودھویں کی رات تھی شبر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے ہم ہنس دیے منظور تھا پردہ تیرا. کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے کم بخت، کم سے کم نعت کا تقدس تو دیکھ، کہاں وہ چہرے بددعا اور کہاں غالب کے محبوب کا چہرہ. تھوڑی شرم تو کر. مضمون بدلا، گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ ایسا لگا جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگتے. ایسے ہی ہے نا؟ بولو بھائی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عنوان، جیسے ابھی میں عنوان بیان کر رہا ہوں ایمان پر، اور ایمان بولتے بولتے اچانک میں لطیفہ بولنے لگوں تو کہیں گے کس مسخرے کو لا کے بٹھایا ہے. علماء کبھی خیال نہیں کیا؟ ارے 5000 لوگ تھے، 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا بلکہ 5000 لوگوں کا 1 گھنٹہ برباد کیا، تو مسلمانوں کے 5 گھنٹے امین القادری نے برباد کر دیا. کیوں لائے تھے اس کو؟ ہے کہ نہیں بھائی یہ بات؟ تو عنوان بدلتا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے. علمی دیانت کے خلاف ہے عنوان کا بدل دینا، اور عنوان بدلتا ہے تو بوجھل ہو جاتا انسان. موت کے موقع پر شادی کی بات کرنا مزہ نہیں آتا، شادی میں موت کا ذکر کرنا مزہ نہیں آتا، رونے کی محفل میں ہنسانا، ہنسنے کی محفل میں رلانا اچھا نہیں لگتا، بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں لگتی. مگر قربان دنیا کی کوئی کتاب ایک ٹاپک پر ہے مگر یہ صرف اللہ کی کتاب ہے. قرآن 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 کی صورتوں کو دیکھ لو، اللہ اکبر. جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی باغوں کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آ رہا ہے، غلمان کا ذکر آ رہا ہے، محلوں کا ذکر آ رہا ہے، جنت کے اندر نہروں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، فرشتوں کا سلام کرنے کا ذکر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ملنے کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر
آتا ہے, بڑی آنکھیں ہیں, جوبنوں کا ابھار ہے, حسن ہے, یہ ہے, وہ ہے, کنگن ہے, لباس ہے. لیکن یہ بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے, لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کتاب ہے قانون کی کتاب, لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے, جہنم کا ذکر بھی ہے, انسان کا ذکر بھی ہے, جانوروں کا ذکر بھی ہے, چوپاؤں کا ذکر بھی ہے, پرندوں کا ذکر بھی ہے, شجر کا ذکر بھی ہے, حجر کا ذکر بھی ہے, شفق کا جمال بھی ہے, افق کی سرخی بھی ہے, ستاروں کی انجمن بھی ہے, انسان کا حسن بھی ہے, بڑھاپے کے گڈھے خط و خال بھی ہے, عمر کا سٹیاوا پن بھی ہے, احسن القصص کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے, کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے, کسی کے آنکھ میں جانے کا ذکر بھی ہے, گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے, کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے, کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے, کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے, کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے, کسی کی فکری آوارگی کا ذکر بھی ہے, کسی کے فکری تقدس کا ذکر بھی ہے. قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے بلکہ عقیدتیں بڑھتی چلی جاتی ہے, مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل پکار اٹھتا ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے. کیا بات ہے, بے شک, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے. ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے, خلائیں بیان ہو رہی ہے, ولایت بیان ہو رہی ہے, نبوت بیان ہو رہی ہے, رسالت بیان ہو رہی ہے, فرعونیت بیان ہو رہی ہے, حمانیت بیان ہو رہی ہے, قارونیت بیان ہو رہی ہے, خلت بیان ہو رہی ہے, موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے, نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے, عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے, مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے, سب کچھ بیان ہو رہا ہے. زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے, یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے. توجہ تو کریں, ایک قرآن ہے, سب مضامین کو سمیٹ لیا, بلکہ قیامت تک جتنے مضامین ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی. ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ اسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی, یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی. آگے مضامین اور آئیں گے. قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی. ایک مثال پیش کرتا ہوں, بات اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے. دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے, بولو کیا ہے؟ خلا ہے, خالی جگہ ہے. خلا بیکار ہے, لوگ یہی سمجھتے ہیں. زمین کام کی, آسمان کام کا, خلا بیکار ہے. لیکن قرآن نے اس وقت کہا, توجہ کریں قرآن کا انداز, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. توجہ فرمائیں, اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں, زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور جو یہ عقل والا دیکھ لیتا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر لیتا ہے وہ کھڑے ہوتا ہے بھی تو اللہ کا ذکر کرتا, بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا, لیٹتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا. اور پھر وہ اس بات کو کہتا ہے یہ خلا, یہ زمین, یہ شفق, یہ افق, یہ سب ستاروں کی انجمن, یہ چاند, یہ چاندنی, یہ سورج کرنیں, یہ سب کیا ہے, یہ پودے کیا ہے, یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی, خلا بیکار نہیں ہے, درخت بیکار نہیں ہے, شجر بیکار نہیں ہے, حجر بیکار نہیں ہے, حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے. دیکھو اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا, اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے. آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے, کس سے چل رہا ہے, یہ خلا سے تو چل رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, توجہ کریں. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے, 114 صورتوں میں ایک ہی صورت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے خالص نہیں. ہاں, کیونکہ خالص سے بھی اور بڑھ کر تفضیل کے ساتھ ہے اخلاص. خالص نہیں, اخلاص. سبحان اللہ, سبحان. اب یہاں دھیان دینا, توجہ, میری بات سمجھ میں مشکل تو نہیں لگی, بات سمجھانے میں کامیاب ہو, سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے. ہاں, اخلاص, ایک ہی صورت اخلاص. اب میں تھوڑا سا اپنے لب و لہجے میں بات کرتا ہوں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی اخلاص کے ساتھ کام کرو, مطلب کسی کے لیے نہ کرو, ایک کے لیے کرو. تو جو جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا. اخلاص کیسے ہو سکتا؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا,
بولو بھائی، علماء بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی. بولو بھائی، دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو، خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہ رہا. پانی کے اندر پانی ملا دیا، لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہوگی. ہے پانی، کوالٹی ایک نہیں ہے، اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا. دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا، دونوں گھی ہے، کہنے میں بھی گھی ہے، لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی، خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. اب جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو بتایا، اس صورت کا نام رکھا خالص نہیں، اخلاص. یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا. 113 صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا. حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا. مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں ہوں. بے شک. سبحان اللہ. انہو وہ وہی ہے، وہ وہی ہے. جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سورت اخلاص ہے. جی بتا کیا ہے تیرا تعارف، کیا ہے؟ توجہ، جی تیرا تعارف کیا ہے بتا. تو آواز آتی ہے قل. جہاں کسی کا ذکر نہیں کر رہے تھے، پسند بھی نہیں کیا، وہاں شروع کہاں سے کیا؟ قل. اپنے آپ سے پہلے کسی کو کہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دو. بے شک. بے شک. اے محبوب آپ فرما دو. سبحان اللہ. توحید کیا ہے؟ ذکر خدا کیا ہے؟ خود خدا ہو کر اپنا ذکر بعد میں کرتا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر پہلے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر. آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، جشن دستار بندی، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، مدرسہ اسلامیہ ترکیہ ہریانہ. واہ واہ واہ. اپنا ذکر بعد میں ہو، اللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قل آ رہا ہے. قل آپ کہیے محبوب، یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو. اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے، سنیوں پہ نہ لگاؤ. پہلے قرآن کے خلاف قلم اٹھاؤ، پھر سمجھیں گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دودھ پلایا. اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ کوچ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حمد بھی ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہ کہاں سے ذہن ملا؟ یہ سورہ اخلاص سے ذہن ملا. رب فرما رہا ہے ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، محبوب تیرا ذکر پہلے. کیا بات ہے حضرت. سبحان اللہ. قل آپ فرما دیجئے. پھر کہا جاتا ہے او اللہ احد، وہ اللہ ہے اور ایک ہے. سبحان اللہ. سمجھ، وہ بے نیاز ہے.
लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का बेटा। जो बेटा हो वो खुदा नहीं है, और जिसका बेटा हो वो भी खुदा नहीं। हमसे क्यों लड़ते हैं लोग, कहते हैं कि हमारे फुला तो वहां पैदा हुए। हमने कहा जो पैदा होता है वो खुदा ही नहीं होता। ठीक है भैया, हमसे जो लेना है सब ले लो, लेकिन एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। क्या बात है हजरत, वाह। एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे, हम सब खुशी खुशी दे देंगे, जो दे सकते हैं जायज है, सब दे देंगे, लेकिन मान तो लो लम यलिद वलम यूलद, खुदा वही होता है जो लम यलिद भी है वलम यूलद है। बताए ना, वो किसी का बेटा नहीं होता और उसका कोई बेटा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या शान है, उसके साझे का कोई नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूँ बात, ये हमारा मजहब आफाकी मजहब है पूरी दुनिया के। ईसा अलैहिस्सलाम को लोग ईसा खुदा का बेटा लोग कहते हैं ईसा पैदा हुए, हमने कहा पैदा हुए तो खुदा कैसे हुए, मरियम पैदा हुई। इसीलिए तवज्जो करना, तवज्जो, पूरे कुरान में चंद लोगों की मिलाद बयान हुई है, तवज्जो है। कुरान उठा के देखें, चंद लोगों की पैदाइश अल्लाह ने बयान की है। बाद में जिन जिन लोगों को खुदा कहा जाने वाला था, अल्लाह ने सबकी मिलाद बयान कर दी। क्यों? ताकि पता चल जाए जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के पेट में जो दर्द उठा, उस दर्द को भी बयान कर, इतना पक्का बयान किया ताकि कोई इनकार ना कर सके कि ये पैदा नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि पैदाइश ही से तो जड़ कटती है शिर्क की। क्या बात है, वाह। पैदाइश से तो जड़ कटती है शिर्क की। इसीलिए ईसा की विलादत अल्लाह ने बयान किया कि लोग ईसा को खुदा ना कहें, और हम मुस्तफा जाने रहमत की विलादत इसलिए बयान करते हैं और उनका मिलाद इसलिए मनाते हैं कि कोई उनको खुदा ना कहे। इसलिए कि तो लोग कहते हैं मिलाद बनाना भी शिर्क है। मैंने कहा मुल्ला जी थोड़ी तो शर्म करो, मिलाद उसी की होती है जो खुदा नहीं होता। जब बना लिया मिलाद तो शिर्क कैसे हुआ? ये तो शिर्क का काट है, ये तो शिर्क का तोड़ है। अगर लोगों को शिर्क से बचाना है तो बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए, और पैदा हुए की शान से हुए, पूरी मिलाद बयान हुई। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर की तरफ आ, ये ईमान है, ये तौहीद है। तौहीद अल्लाह ने अपने जिक्र से पहले अपने महबूब का जिक्र। ईमान की अहमियत जानो, अपने बच्चों को नसीहत करो, ईमान पिलाओ। डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बाद में बनाओ, खतीब अदीब नकीब बाद में बनाओ, पहले ईमान पिलाओ। और ईमान किसी के लिए नफरत नहीं सिखाता, ईमान तो मोहब्बत ही सिखाता। आज हमारे घर में ईमान की तालीम नहीं, ईमानियात की तालीम बताओ। और आसान जबान में बता दूं, ईमान अगर सिखाना नहीं कुछ आता ना, तो जो सुन्नी आलिम दीन संजीदा तौर पे आपके बच्चों को ईमान सिखा सकता, उसकी कैसेट, उसका बयान आप रोजाना घर में 1 घंटा चलाओ, ईमान मजबूत है, ईमान की बरकत है। अगर इंसान के पास सिर्फ ईमान है तो भी वो कामयाब है। इसीलिए आज ईमान छीन, ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर मेहनत का है, पता है कोई सब्जेक्ट पढ़ाने पे मेहनत हो या ना हो, इल्ला माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, बड़े बड़े इदारे, उसमें ये सब्जेक्ट पे मेहनत होती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा ईमान कैसे छीने। इसीलिए लड़के साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के खुदा के वजूद का इनकार करते, इस्लाम पे सवाल निशान। और एक बात और अर्ज करूँ, यहाँ उलमा से कभी दूर मत करो। आज उलमा बेदारी की एक मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये उलमा से दूर हो जाएंगे इनका ईमान छीनना आसान होगा। और ईमान छीनने के लिए एक तो दुनियावी इदारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं तो कहते हैं खुदा है तो उसका वजूद कहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदा का वजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि खुदा को सब लोगों ने बिन देखे का खुदा है, लेकिन एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी भेजी जो आकर कहता है इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और वो कौन है? वो हमारा नबी है, हमारे आका ने अल्लाह को देखा। और हुजूर इतने सच्चे थे, हुजूर इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने दी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर कितने सच्चे थे थोड़ा समझना। कुरान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियाँ, यानी कि जो काफिरों ने गालियाँ दी है, उन गालियों को जो काफिर बकते थे, गंदी गलीज गालियाँ, तो उन गालियों को, जो गालियाँ उन्होंने काफिरों ने दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा फरमाया है।
کیا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے میرے محبوب کو یہ گالی. قرآن گالی کی کتاب نہیں, قرآن گالی کو نقل نہیں کرتا, قرآن گالی کو بیان نہیں کرتا. لیکن گالی کا مطلب کیا؟ گالی کا مطلب یہ کہ جس کو کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کر بیان کر دو تو یہ گالی ہے. جیسے کتے کو کہو کہ کتا تو گالی نہیں ہوئی, لیکن کسی عالم کو کہہ دو معاذ اللہ تو یہ گالی ہوتی ہے نا. تو انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی. قرآن گالی کی کتاب نہیں, قرآن گالی بیان کرنے والی کتاب نہیں, قرآن بڑی مقدس کتاب ہے. لیکن قرآن کی حکمت یہ تھی کہ جو جو گندے الفاظ انہوں نے نبی کے لیے کہے, قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا پھر اس کا جواب دیا. جیسے انہوں نے نبی کو کہا کہ یہ پاگل ہے, تو قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے, لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو. پہلے بیان کیا, انہوں نے کہا مجنون ہے تو بیان کیا, اس کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیا. انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اللہ نے پہلے وہ بیان کیا پھر اس کا جواب دیا. تبت یدا ابی لہب, یہ صورت آئی. کسی نے کہا نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ نے اس کے خلاف 10 آیتیں اتاری, آخری میں کہتی ہے وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. لیکن اسی طرح انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے. قرآن نے بیان کیا کہ یہ میرے محبوب کو جادوگر کہتے ہیں, میرا محبوب جادوگر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا ان پہ جادو کا اثر ہوا ہے, تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب کو یہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہوا ہے, لیکن میرے محبوب پہ جادو کا اثر. بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن گالی کی کتاب نہیں, قرآن کے اندر گالی بیان نہیں ہو سکتی. لیکن حکمت یہ تھی, انہوں نے کہا پاگل پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا, انہوں نے کہا جادوگر پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا, انہوں نے کہا یہ پہلے بیان اس کا جواب. کیوں ایسا ہوا؟ حکمت کیا تھی؟ توجہ, چھوڑ دو بھائی, حکمت کیا تھی؟ توجہ, حکمت کیا تھی؟ بہت نازک بات آئی. انہوں نے جو کہا قرآن بیان کر کے جواب دے رہا ہے. حکمت کیا تھی؟ قیامت تک کے مسلمانوں سن لو, انہوں نے نبی کو مجنون تو کہا, نبی کو جادوگر تو کہا, نبی کو معاذ اللہ پاگل تو کہا, خبیثوں نے بکواس کی, لیکن اتنی گندی گندی باتیں کرنے کے باوجود یہ نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے, اس لیے کہ نبی اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی یہ گنڈے بھی دیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک. یہ اب اتنا سچا نبی, توجہ, اتنا سچا نبی جس خدا کے وجود کی گواہی دے, اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے نا. تو اللہ کا وجود ہے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ سب بتا رہے ہیں. آج کالج اور اسکول بعض سب سے نہیں الہاد پھیل رہا ہے. اسی طرح بچیاں ورگلائی جا رہی ہے, مرتد ارتداد کی طرف جا رہی ہے. بچیاں, بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. وجہ مختلف وجوہات ہیں. نمبر 1, ہم نے اپنے بچوں کو سب سکھایا. میرا وقت پورا ہو رہا ہے, آپ توجہ فرمائیں, میں بات سمیٹوں. بچوں کے ارتداد کی وجہ سب سکھایا, ایمان نہیں سکھایا, دین نہیں سکھایا. دیکھو ہمارے یہاں دین نہیں سکھایا جاتا, نتیجہ بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہے, دوسروں کے بہکاوے میں آ رہی ہے. چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتے ہیں, اسلام میں تو عورت کو پردے کے لیے کہا جاتا ہے. میں نے کہا پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا یہ ظلم ہے. میں نے کہا پاگل ہوں, ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلے گا. جن اور جن اور جنت دونوں کا مادہ ایک ہے. ٹھیک, جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلوق چھپی ہوئی ہے. اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہے. تو جو چھپی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں, ہے نا. ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت, جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت, ماں بن جائے اس کے قدموں میں جنت. تو جو جنت ہوتی ہے وہی تو چھپائی جاتی ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اور جنت چھپانے کی چیز ہے. الحمدللہ ہم عورت کو جنت سے کم نہیں مانتے, اسی لیے اللہ نے اپنی جنت بھی چھپا رکھی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے, اور ہم نے اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے جو ماں کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جنات بھی چھپے ہوئے ہیں اور جنت بھی چھپی, سبحان اللہ. اسی لیے جنات ہیں مگر نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ چھپی ہوئی مخلوق. اللہ اکبر. توجہ کریں آپ, عرض کیا کر رہا تھا. تو لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے, بہکایا جاتا ہے. اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے, حملہ سر پہ ہو رہا ہے, گھٹنے ہی پکڑ کے سہلا رہے ہیں, گھٹنے کو بچانے. میرے بھائیوں,
یہ تو معلوم کرو کہ بچے مرتد کیوں ہیں, بچیاں مرتد کیوں ہیں, اسلام کی نفرت کیوں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا. جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے. نمبر دو, غربت, غریبی کفر تک لے جا رہی ہے. نمبر تین, بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا, یہ بچیوں کو کفر تک لے جا رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا, لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہے اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وجہ, اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے, جہیز کے نام پر, ہلدی کے نام پہ, مہندی کے نام پہ, مانگنے کے نام پہ, اس کے نام پہ, اس کے نام پہ, کہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں آتے. بہت معذرت کے ساتھ یہ علاقہ بڑا دیندار ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں آتی ہے. ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں, صرف جلوس میلاد میں دینداری نہیں, شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ نا. صرف جلسوں میں درد بھری باتیں نہیں, شادی کے موقع میں بھی دینداری بتاؤ. جو لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں, جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے, اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے. جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ہے. جہاں نہیں ملے گا وہاں, بڑی معذرت کے ساتھ, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال. میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا. بہت سارے لوگ, نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے, ایک گلاس بھی نہیں لیں گے. یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر صرف تم یوٹیوب پر مرتد ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے. یہ منافقت عملی چھوڑ دو, اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو. اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا, اور اگر میری شادی ہو چکی ہے, میں بچوں کا باپ ہوں, اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا, جہیز کا بائیکاٹ کروں گا, غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا. پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا. اللہ اکبر. خوبصورت بیٹیاں ہیں, شریف بیٹیاں ہیں, دیندار بیٹیاں ہیں, لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں, نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو, رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو. سوچو, یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی دہلیز چڑھتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. حضور کے دل پہ کیا گزرتی, اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے, لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے. جس کی ذات سے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے. افسوس ہے مسلمانوں, مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں, وہ رسومات میں لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے, شرک تک لے جا رہی ہے. بتاؤ, ہر سال حج کرو, ہر سال عمرہ کرو, مسجد بناؤ, مدرسے بناؤ, بڑی بڑی داڑیاں رکھو, خوبصورت ٹوپیاں پہنو, قادری, چشتی, نقشبندی, رفائی, یہ سارے ٹائٹل لگاؤ, اور پھر بچیوں کے مرتد ہونے کی فکر نہ کرو, ان کے ایمان جانے کی فکر نہ کرو. اگر قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا تو حضور نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا, او منافق, میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی تیری ناجائز رسومات کی بنیاد پہ, تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ, کیا جواب دو گے؟ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں, یہ بھی رشتے ڈھونڈنے نکلتی ہیں میری مائیں اور بہنیں, تو یہ لالچ میں سرتا پر ڈوب جاتی ہے. یہ بیٹے کی شادی کرنے نہیں, یہ اپنے بیٹوں کو بیچنے نکلتی ہے. کبھی بچیوں کے ایمان کا سوچا؟ ارے میری بہن, اگر تیرے شوہر نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو بتا, کیا تو اتنی عزت کے ساتھ رہ سکتا؟ کیا دولت ہی سب ہے, مال ہی سب ہے؟ ایک بات کہوں,
तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नीयत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सांस ने चंद सालों के बाद टूट, और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई मैं एक बात कहता हूँ, आपको गालियां देना हमें दे रहे, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलील और भी मुफ्तियान किराम हैं, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूँगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना? जिद्दी लोग हमारे यहाँ ये कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह को बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज दी, ये मैं आज आपके सामने, हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन ले। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां है ना, 4 बेटियां थी, और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ 10-15 मिनट बचे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बचे, उसको सुन ले। मेरा टाइम बोल दूँ, हाँ हो जाएगा, मेरा टाइम नहीं हो जाएगा। तवज्जो है ना, अर्ज करूँ ना, हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूँ, आप उसको सुनिए। कुरान कहता है अपने महबूब, अल्लाह अपने महबूब कहता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन, 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन, आप कहिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसर, है ना ये तफसील। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है? जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर 1 बेटी होती तो बिनती का कहा जाता, बनाती का नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनाती का कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन बात कहनी है। और मैं बात जो कह रहा हूँ इन उलमा की मौजूदगी में, इन्हें हक है, और मैं तो कहता हूँ कि उलमा को ये हक होना चाहिए। अगर कोई खतीब, कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर या काम में उसकी इस्लाह कर सके, उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते। कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? कितनी है? अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया। भाई जब 4
4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात समझ आ रही? जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को कयामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी हुजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसूम को कब दिया। एक बात फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, न बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, न बेटी को दिया ना। तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए। बताए बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सब की, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चूमने के लिए तैयार हैं। अगर भाई हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया, सुन्नत है ना जहेज लेना देना, तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जहेज दिया वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जो अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, कोई हड्डी चूसता देखे तो भी हड्डी चूस करके कहे कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अगर नबी का अमामा कांटे में उलझ जाए और सहाबा का न उलझे तो वो उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। किस साहबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौसपाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पे क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है वो समझ में ना आया और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा, खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की तहलीस पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की तहलीस पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, और मालदार लोग शुरुआत करें, मालदार लोग जहेज ना ले, मालदार लोग जहेज ना दें, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से, आखिरी बात अर्ज कर रहा था, बात समेटते, एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है।
جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ جب ہم رشتہ داری کرتے ہیں تو رشتہ داری کرنے میں ہم جو ہے وہ عاشق رسول اور گستاخ رسول نہیں دیکھتے. تو چونکہ جو نبی کا گستاخ ہے, چاہے گستاخی داڑھی والا کرے چاہے گستاخی بغیر داڑھی والا کرے, کوئی نبی کی گستاخی کرے تو وہ مرتد ہے. کوئی گستاخ نبی کی توہین, جو توہین کرے اس کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل ہو یا نہ ہو, نبی کی گستاخی کیا ہے بھئی؟ آپ یہ کہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی, یہ گستاخی. اس لیے کہ قرآن کہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ سکھا دیا, اور ملا کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ نبی کو گالی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب, ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا. اور اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ, اور ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. باذنہ وسراجا منیرا, اور تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا. اللہ اکبر. اللہ ان کے بارے میں کہے اللہ اللہ, کیا وہ محبوب ہے میرے بھائی؟ اللہ ان کی شان یوں بیان کرے والضحیٰ, محبوب تیرے چہرے کی قسم, واللیل تیری زلفوں کی قسم, والنجم تیرے دانتوں کی قسم, لا اقسم بہذا البلد تیرے چلنے کی قسم. محبوب اگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل, اے جھرمٹ مارنے والے. اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے. اگر وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر بھی پھینک دے تو قرآن اس پر بھی اتر آتا اور کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. پیارے یہ کنکر تو نے نہیں پھینکی, ہاتھ تیرے تھے, پھینکنا ہمارا. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. وہ نبیوں کا سلطان, ان کے بارے میں اتنی چھوٹی چھوٹی کہتا ہے. مولوی کہہ رہا ہے آج, کون کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا, آپ سب جانتے اچھی طرح سے. کیا آپ کے علاقے کے مولویوں کو میں نہیں جانتا؟ جو جن کو جانتا ہوں ان کے چہرے بتانے کہ میں ان کو جانتا ہوں, یہ مجھے جانتا ہے, اور جن کو نہیں جانتا ان کو نہیں جانتا. کہتے ہیں امی امی امی. امی کا مطلب ان پڑھ, نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا, اور تو پڑھ لکھ لیا نبی کی حدیثوں سے, اور نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. کیا پاگل پن ہے؟ اور ایسوں کو آپ بیٹیاں دے رہے ہیں, ایسوں کے ساتھ آپ رشتہ داری. آپ کہتے ہیں مولویوں کا قسم, یہ مولوی لڑانے آتے ہیں. بھیا مولوی لڑانے نہیں آتا مولوی کو. یہی بات تو مومنوں کو, صحابہ کو کہتے تھے منافقین. مدینے کے منافقین صحابہ کو کہتے تھے یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں. یہ باتیں وہ بکتے تھے, بکواس کرتے تھے. بھائیو, اپنی بیٹی کو اگر تم کسی گستاخ کے ساتھ بیاہ دو گے تو وہ گستاخ رسول کو سسر کہہ مانے گی, گستاخ رسول کو شوہر مانے گی. اور کچھ لوگ ایسے چڑھ دوڑ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس, ارے مولوی صاحب ہم نے تو بدعقیدوں کی بیٹی کے نکاح آپ کو پڑھانا پڑے گا. اچھا, میری بہت زیادہ لوگوں سے نہیں جمتی, میری طبیعت میں نرمی بہت ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں, اس لیے کہ ہم مسلک کے معاملے میں کہیں کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے. ایسے کام کو آگ لگے, لعنت ہو اس کام پر جس سے مسلک کا سودا ہو جائے. ہم مصلحت کے قائل ہیں, مسلک فروشی کے قائل ہیں. طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے مگر موقف میں سختی ہونی چاہیے, اور ہمارا موقف وہی ہو جو گزشتہ صدی میں امام اہل سنت نے دیا. بے شک بے شک. ہاں, ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے. ماحول دیکھ کر پوری مت باندھو, مجمع دیکھ کے باتیں مت کرو, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. ارے کہتے ہیں نکاح آپ کو پڑھانا ہے, ہم تو بدعقیدوں کے یہاں سے دوسری پارٹی سے لائے حضرت. میں نے کہا اچھا, تو کہا حضرت چند دن میں سنی بنا لیں. میں نے کہا تو بڑا سنی بن گیا جو اس کو بہو کو سنی بنائے گا, اور اگر وہ بن بھی جائے تو کیا وہ گستاخ رسول کو ابا کہہ کے نہ پکارے گی؟ تمہارا پوتا پیدا ہوا تو اس کا نانا مرے گا تو اس کا جنازہ, وہ گستاخ کا جنازہ تمہارا پوتا پڑھنے نہ جائے گا؟ تم کتنے سنی ہوئے جو دوسروں کو سنی بناؤ. جس کا کھاتے ہو اس کی وفاداری کرو, کم سے کم کتے سے سیکھا ہوتا. کتا ایک روٹی کھاتا ہے, مالک کی وفاداری کرتا ہے. ہمیں جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا. کہتے ہیں امی ہے, ان پڑھ ہے. میں نے کہا پاگل ہوا ہے, پاگل ہوا ہے, پاگل ہے, کیسی بات کرتا ہے؟ امی ہے, ان پڑھ ہے. حضور ان پڑھ نہیں تھے. امی کی تو تشریح عاشقوں نے بہت کی ہے. ام القرآن میں پیدا ہوئے اس لیے امی تھے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھے اس لیے امی تھے. اللہ کے علاوہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے, اور یہ شان صرف رسول اللہ کی ہے. اپنے جیسے کسی بشر سے انہوں نے نہیں پڑھا. الرحمن علم القرآن, رحمان سے انہوں نے پڑھا. علم الانسان علمہ البیان,
خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور علم بیان سکھایا. وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک؟ اور امی کا ایک معنی ماں والا بھی ہوتا ہے کہ میرے نبی ماں والے تھے، یعنی ماں ہونے کی اعتبار سے میرے نبی کی ماں جیسی تھی، ویسے کسی کی ماں ہو بھی نہیں سکتی.